اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی یا سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب بآواز بلند صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازیں۔ مالک ملک پاکستان کی محافظت فرمائے۔ کوشش کریے گا کہ آمین کہہ سکیں۔ بار الہ اس نازک دور میں، اس پرآشوب دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ بار الہ اس قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اس وقت کی دعا ہے، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سدا سکھی رہیں، سدا آباد و شاد رہیں، سدا سلامت رہیں اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی پاک والدہ گرامی، آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ صورتحال آپ تمام عزاداروں کے سامنے ہے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے رہتے ہیں انہیں میرے بعد پڑھنا ہے۔ بس حاضری لگوانی ہے اسی نیت سے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ بابا اقبال شاہ جی بڑی کمال نوکری کر گئے، مالک ان کے سفر بے خطر فرمائے، مالک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کوئی 14-15 گھنٹے کا سفر کر کے، بالکل گھر والی بات ہے، کوئی ذاکری والی بات ہی نہیں، بس اتنا ہی مجھے پڑھنا ہے کہ میرے بعد جن کو پڑھنا ہے وہ ممبر تک پہنچ جائیں اور ممبر ان کے حوالے۔ بالکل گھر والی بات ہے۔ 3-4 سالوں کے بعد آپ کے چہروں کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلا جملہ پڑھتا ہوں، پھر جدھر آپ چلتے گئے وہیں چلتے جائیں گے۔ 11 رجب کا دن ہے اور ہر طرف جشن منائے جا رہے ہیں اس باب الحوائج کے جس نے صدائے حلمن کے بعد اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر آتی ہوئی قیامت کو روک دیا۔ جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی، بس اتنی ہی مجھے توجہ چاہیے جناب، بڑی مہربانی۔ گزارش میں نے کی ہے، جشن منائے جا رہے ہیں اس باب الحوائج کے بھائی جان جس نے صدائے حلمن کے بعد، بس چہروں پہ مسکراہٹ چاہیے، داد بخدا نہیں چاہیے، مجھے ہاتھ نہیں مارنے، مجھے داد کے لیے نہیں لڑنا، میں بالکل تبدیل ہو کے آپ کے سامنے نوکری کرنا چاہ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کے چہرے مجھے مطمئن نظر آنے چاہیے۔ اور یا علی مدد، یا علی، یا علی، یا علی۔ ذرا سا ہاتھ کھولیے گا۔ شہداد کوٹ سندھ میں کل رات 12 بجے میں نے ممبر چھوڑا ہے اور میں وہاں سے چلوں 1 منٹ کہیں نہیں رکا میں راستے میں۔ بھائی طیب کے حکم کے مطابق میری دوسری بریک مصطفیٰ آباد میں آ کے لگی ہے، تو بس اب اس دم پاوے جیتے میں گیا۔ جناب فخر صاحب، جشن منائے جا رہے ہیں اس شہزادے کے۔ 11 رجب اور 13 رجب 2 مجھے واقعات پڑھنے ہیں۔ 11 رجب میں پڑھ چکا، 13 رجب کی بات کرنے کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے اور آپ کتنا سننا چاہتے ہیں۔ بس اس جملے کا وزن کرنا اور میں گیا، اور یہ ممبر حسین میں ہاتھ ہے۔ حق بنے تو مسکراہٹ، نہ بنے تو سوری۔ پہلے یا علی مدد نوکری ہو گئی، میرے بعد یہ جامع ویلا چلتے رہیں گے، کاروانے میں دھت رواں دواں رہے گا، بہتر نوکریاں ہوتی رہیں گی۔
یہ نوکری قبول کرنا اور میں گیا، سمجھنا کہ آج میں تھا ہی نہیں، بس جانے کے بعد میری باتوں کو قبول کرنا۔ گزارش میں نے کی ہے، ایک تو اس باب الحوائد کے جشن منائے جا رہے ہیں جس نے صدائے حلمن کے بعد اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر آتی ہوئی قیامت کو روک دیا، اور پھر اس بادشاہ کے جشن منائے جا رہے ہیں جس کی والدہ گرامی کے قدموں کی چاپ کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جنہیں حسین بادشاہ کی اماں نے خیرات دی ہے، کوشش کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ بس اتنی سی بات، یہ آئلی اچھا چلیں ایک جملہ قبول کریں، مزید ایک جملہ قبول کریں۔ ایک تو اس کے جشن منائے جا رہے ہیں جس نے خود کو جھولے سے گرا کر آتی ہوئی قیامت کو روکا، ایک اس کے جشن بھائی ذیشان ذرا اٹ چاہویا جی اس وجہ سے ذرا اتر چاہو نا، اے علی عوام میرے تو باہر ہوئی کھلی ہے، بس ایتھے رکھ دو، ایک اتر رکھ دو۔ ایک تو اس کے جشن منائے جا رہے ہیں جس نے صدائے حلمن کے بعد اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ اب بخدا میری حوصلہ افزائی نہ کرتے تو میں نے یہ بات کبھی نہیں کرنی تھی۔ جتنے بیٹھے ہو ادھر دیکھنا، یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں، ذاکر نہیں، مہمان نہیں، چھوٹا بھائی نہیں، گھر کا بندہ نہیں، کچھ نہیں سمجھنا۔ جتنے بیٹھے ہو صرف یہ سمجھنا کہ یہ بندے ہوئے ہاتھ ایک ظاہر حسین کے ہیں۔ آپ میری حوصلہ افزائی نہ کرتے، امام حسین کے کرم کی قسم ہے میں یہ جملہ کبھی نہ کہتا، حق بنے تو دعا ورنہ میں گیا۔ اس کے جشن منائے جا رہے ہیں جس نے آتی ہوئی قیامت کو روکا، اور اس کے جشن منائے جا رہے ہیں جس کی ماں کے قدموں کی چاپ کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ جو اتنا سمجھ گئے وہ پھر سنیں میری بات کو، اب اس سے بڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ ایک تو اس کے جشن منائے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم خلق ہی نہ کرتا، اور ایک اس علی اصغر کے جشن منائے جا رہے ہیں جو دنیا میں آیا، اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین نے کہا تھا میرے اللہ تیرا شکریہ، اب یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مل کے نعرہ حیدری۔ نعرہ جی اقبال چھوڑ رہے ہیں۔ ارے 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 آ گیا سوال؟ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ نے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اقبال شاہ جی کے بعد میں تھوڑا سا ماحول مینٹین کر کے بابا نجم شاہ جی کو ممبر دے دوں، اور کوئی کسی قسم کی نیت ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے نا، کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، داد والا لالچ ہی نہیں ہے، برسر ممبر کہہ رہا ہوں۔ یہ داڑھی نہیں اتری تھی تو امام حسین نے وہ کرم کیا تھا جو کبھی نہیں سوچا تھا، اور یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں، جتنی داد میں آج تک لے چکا ہوں اگر اس داد سے بھی میرا پیٹ نہیں بھرا تو داد والا کشکول کبھی پور ہو ہی نہیں سکتا۔ برسر ممبر کہہ رہا ہوں، یہ بھائی جان ممبر پہ بھائی فخر بیٹھے ہیں، یہ میری ایسی حوصلہ افزائی کہہ رہے ہیں 4 سال دے بعد سنے ہیں تو سواد آ گیا۔ ہوں جے میری گل دا وزن کرو، جے سواد آیا تو میں گل اس توتے دی کردا، میں گل اس توتے دی کردا۔ جے بھائی جان ہاتھ تو یار کم از کم کھول دو میرے بھائی، ایسے تو نہ کرو یار کم از کم۔ ہوں جے سواد آئے، یہ جو کیمرہ مین ہے ذرا اس جوان کی کوریج کریں جو مسکرا بھی نہیں سکتا، یار کم از کم میں اس کی زیارت تو کروں، وہ منفرد تو ہوگا۔ اس بادشاہ کے جشن منائے جا رہے ہیں، ایک تو جس کے دشمن نہ ہوتے اللہ جہنم خلق ہی نہ کرتا، دوسرا اس کے جو دنیا میں آیا اس کے بابا نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا میرے اللہ تیرا شکریہ، اب یزید کی موت میں صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے، دعا کرو اور میں جا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وخلیفۃ بلا فصل، کلمہ پڑھ کے باوضو ممبر حسین پہ 14 15 16 گھنٹے کے سفر کے بعد مصطفیٰ باد اپنے گھر میں کھڑے ہو کے اسپیکر پہ منہ رکھ کے ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے علی عباس عسکری اعلان کر رہے، دنیا والوں کربلا کو پڑھ کے پہچاننا، تمہیں یہ بات نظر آئے گی کربلا کے میدان میں یہ دیکھنا 71 نے جنگ لڑی ہے، اصغر نے جنگ جیتی ہے۔ بھائی جان مصرع پڑھا تھا میں نے، ایک جملہ کہا تھا میں نے، وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو، ہائے ہائے کمیل جی، اکہتر نے جنگ لڑی ہے، اصغر نے جنگ برسر ممبر کہہ رہا ہوں، اصغر نے جنگ لڑی نہیں ہے، جیتی ہے۔
جنگ لڑنے تو شاہ جی وہ میدان میں گئے ہی نہیں تھے. کبھی ناز نہیں کیا, کبھی غرور نہیں کیا, خاک پا بھی نہیں بنتا کسی کی. ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں, یہ اتنے بڑے بڑے نام میرے پہلے اور میرے بعد ہیں, میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. ان اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں مجھ حقیر کی حیثیت بس اتنی سی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے. یہ کاروانے میں دت رواں دواں رکھیں گے. اصغر پیر خرم, اصغر نے جنگ کچھ کہا تک نہیں. نازِ بلاغت تو ان لوگوں کی مشہور ہے, اس کاروان کی, اس گھر کی, اس گھرانے کی. اصغر نے جنگ, اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بخدا میں نے رات وہاں نہیں پڑھا, پتہ نہیں کیا ماحول تھا, میں نے نہیں پڑھا. اب یہاں کیوں پڑھ رہا ہوں, شاید میرے مولا چاہتے ہیں میں یہاں پڑھ دوں, یہاں کے لیے ہی عطا ہو گیا. یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, اس جملے کا وزن کرنا. اصغر نے لڑی نہیں ہے, اصغر نے جنگ, مجھے ہر ہاتھ اوپر چاہیے. اب یہ مضمون سے ہٹ کے میری بات, اب میں داد مانگ رہا ہوں. اصغر نے جنگ جیتی. آپ نے کبھی پروٹوکول دیکھا ہے؟ پروٹوکول سوار دوش نبی کے ہاتھوں پہ سوار ہو کر خطیب ممبر سلونی کا پوتا جنگ جیتنے کے لیے میدان میں صرف مسکرانے گیا تھا. جو مشکل باتوں کے خریدار بیٹھے ہیں, جنہیں مشکل باتیں پسند, ہاں اس ہاتھ کو سلام کروں. یہ جو ہاتھ مشکل باتوں پہ بلند ہو رہے ہیں, کوشش کریں مل کے پچھلے نہ رہے. حیدری وہ لڑنے گئے ہی نہیں, وہ جنگ جیتنے گئے تھے. جناب بلال کاظمی صاحب لکھنؤ سے ہیں, ان کے ایک مصرع سنیں. عرض عربی زبان بڑھ یار, کوئی مصطفیٰ باد والو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی قیامت ہے جو داد نہ ملنے کی وجہ سے آتی ہے. انہوں اج آن دیو میں تادا اج ایک کم تو مکے نا, وہ قیامت آوے جڑی داد نہ ملن دی وجہ تو آن دی ہے. ادھر دیکھنا, عرض الف را زا, عربی زبان عرض کہتے ہیں زمین کو. بلال کاظمی صاحب بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو. مشتاق صاحب, میں بڑا توڑا مشتاق ہاں جی, حد چاہو تک کرما لے. عرض درے, یہ ممبر کے غلاف میں آتا ہے بھائی خاور. کل رات پورا سندھ پاؤں پہ اٹھ کے آپ کے بھائی کو دعا دے رہا تھا. میں داد نہیں مانگ رہا, میں دعا مانگ رہا ہوں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. عرض سینسیٹیوٹی دیکھیں, وہ قلم کھینچ کہاں پہ رہا ہے. عرض درے بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. عرض درے بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہاتھ کھولو, عرض درے بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا. یہ مجھے نہ دیکھنا, جتنے بیٹھے ہو تسی میں نہیں ویکھنا, تسی نہ علمن ویکھنا ہے, فیصلہ اپنے اندر کے رہے تے میں جا رہے ہاں. عرض درے بطول سے گر رابطہ نہ, نہیں پتا یار اس زبان کو اردو کس بلا کا نام ہے, کمیل جس نے میرا مصرع ضائع کر دیا. عرض درے بطول, علم دیکھنا فیصلہ کرنا, میں گیا. عرض درے بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. شاہ جی معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں ملا جس نے سخی کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو. میں قربان ہوں گا, میں قربان ہوں گا یا علی. اچھا رکھا جانے بیٹھیے گا نہیں, کھڑے رہیں. مصرع یار گفٹ کر رہا ہوں, لیتے جائیے گا. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, والا سندھوں برامہ دے اکی کھرلے بدن کرما لیا. نہ تو سام سکتا پیا نہ میں سام سکتا پیا, چل ہوں تو ہی سمجھ من جاتا, تیری میری گال مک گئی. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو, ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی
قد بھی، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. بادشاہ علی اصغر پہ اس سے بڑا مصرع سنو، ممبر سے اتار دینا. ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا. وہ جوان نہیں آیا یار، نہیں آیا جس نے مصرع ضائع کر دیا. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں دکھا جس نے سخی کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو. اور اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا، اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا، جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ. جنہیں مشکل باتوں سے پیار ہے. آپ لوگ باخدا مجھے مجبور کر رہے ہیں، اور یہ ان مشکل، اب یہ سینہ باخدا ہے چھوٹا، لیکن اس میں سمندر ہے مشکل باتوں کا. میں پڑھ دوں گا، یہ پیچھے رہ گئے، میرا سفر برباد ہو جائے گا. وہ بات تو ہے نہیں کہ بات ختم ہو جانی ہے، یہاں بات ہی رہیں گی. میں 4 سال کے بعد آیا ہوں، باخدا کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں بادشاہ علی اصغر پڑھتا گیا، میں یہاں پہ رات کر دوں گا اگر یہ مجمع میرے ساتھ تعاون کرے، یا میری حوصلہ افزائی نہ کرے، یا حق نہ رکھی. عرض درے بطول سے گر رابطہ نہ ہو. ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں دکھا جس نے سخی کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو. اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا، جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو. اور معافی مانگ کے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو. دنیا والوں فیصلہ کرو، ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر کے سوا، ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر کے سوا جو حجت خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو. ایسا خطیب ہے یا علی. ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر کے سوا. انہوں نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ مشکل شعر نہ پڑھنا. ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر. میں اصل میں دراصل مضمون پہ آنا چاہ رہا ہوں. 12-13 رجب کے دن ہے، اور میں سرکار کلندر کی طرف بھی آؤں. ذرا سا مجھے 13 رجب نہ کوئی چھوٹی آمد ہے، نہ کوئی چھوٹی خوشی ہے. خدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں. بلکہ 13 رجب مولا علی شہنشاہ بادشاہ کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. جو کبھی قرآن لینے بھی، جملہ بدل کر کہتا ہوں تاکہ میں آپ کو بھی ساتھ ملا لوں، وہ ہستی علی کو کعبے میں لینے گئی ہے جو کبھی قرآن لینے بھی. آنکھاں جملہ، آنکھاں بھائی جان میں نے دیکھو، جو کبھی قرآن لینے بھی، جو کبھی قرآن، ہائے ہائے ہائے. جو علی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. اللہ کرے کوئی سمجھ آئے. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، پتہ نہیں آپ نے کیا سن لیا. جو ایک رات رسول کے بستر پر سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 راتیں کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. 13 رجب خوشی اتنی بڑی ہے، یہ جگہ ہی ایسی ہے. میں کیا کروں، میں ہوں مجبور. یہ بار بار میں کچھ بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے کمیل حسن کا جملہ یاد آ جاتا ہے کہ بھائی جان سخت شاعری نہیں پڑھنی، او کی گل نہیں کرنی. میں کیا کراں. لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن میرے رب، لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن سوری ٹو سے، لم یلد پر وہ لا شریک ہے نا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا. لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن میرے رب، تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے. ہائے 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 ہائے. تیرے گھر سے کون بولا؟ آپ بولے. خدا بعید نہیں. 13 رجب آ گئی ہے. میرا جس طرح مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے، اس طرح مجھے اس جملے پہ یقین ہے.
میرا یقین ہے کہ جو لوگ 13 رجب کے ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں نا، اللہ فرشتوں کو حکم کر دے گا کہ یہ علی کے آنے پہ خوش ہے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑ دو۔ اور بھائی جان جو لوگ آپ کی طرح پریشان ہیں نا علی بادشاہ کے ذکر میں ڈر رہا ہوں کہیں آپ سے میسم ناراض نہ ہو جائے کہ میں زبان کٹوا کر بھی علی علی کرتا رہا، تم زبان رکھ کر بھی چپ ہو، کیونکہ علی نے میسم کو علم ہی ایسا دیا تھا، وہ بندے کا شجرہ بتا دیتے تھے۔ تبھی کہہ رہا ہوں مسکراؤ، یہ اس کی آمد کے دن ہے جو حلال اور حرام کی پہچان ہے۔ آئیے 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 بسم اللہ۔ عالی مرتبت عزت مآب بزرگوارم سلطان الذاکرین جناب حاجی نجم الحسن نوتک صاحب تشریف لے آئے۔ گل کر سکتا بابا جی آ گئے، بادشاہ جی 2 منٹ صرف فضل دے۔ اور یہ میں گیا، یہ اس کی آمد کے دن ہیں جو حلال اور حرام کی پہچان۔ دربار سجا ہوا تھا میرے مرشد علی کا، ایک واقعہ 2 منٹ کا، اور یہ میں گیا۔ جو انسان اور انسانیت پہ مجلس میں مضمون پڑھتا ہوں، آپ لوگوں نے وہ سنا ہوا ہے، اس کی صفت عدل میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں۔ مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا عدل کیا تھا۔ دربار سجا ہوا تھا میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا، اور بیچ میں میرے مولا کے پاس ایک مومن آ گیا، ایک موالی آ گیا۔ ذیشان صاحب سر اٹھائیے گا۔ اب علی بادشاہ نے اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھے۔ قطرات انفعال ان بزرگوں کو تو پتہ ہے، جن زمانوں کو نہیں پتا ان کے علم میں اضافے کے لیے، کسی بڑے گناہ کے بعد پیشانی پر جو پسینے کے قطرے آتے ہیں انہیں قطرات انفعال کہتے ہیں۔ وہ کوئی بڑا گناہ کر کے، یہ لفظ کتنی بار تاریخ میں آیا مجھے نہیں پتا، بہت بڑا، علامہ اقبال سے لے کے کس نے یوز کیا، لیکن میرے دل میں بیٹھ گیا۔ جناب بلال کاظمی صاحب کا مصرع فرماتے ہیں مولا عباس میدان میں آئے، اور میدان میں آ کے کوفی اور شامیوں سے فرماتے ہیں ہم سے لڑنے آ گئے، شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال، ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال، شامی جبین کفر کے قطرات انفعال، کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال، کوفی اور شامیوں ہم سے لڑنے آئے ہو، تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے۔ مولا نے اس کی بابا نظم شاہ جی سرکار، اب مولا نے نا اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھے۔ میں رات کو بھی سندھ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس دروازے کا ایک بہت بڑا کرم ہے، ان کے سامنے اگر کوئی مجرم شرمسار شرمندہ یا پشیمان ہو جائے نا، یہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اب میرے مولا نے اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دے کے فرمایا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یا علی بادشاہ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ کون؟ علی کا شیعہ تھا۔ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ فرمایا میں کیا کروں؟ ہائے ہائے ہائے، علی نے فرمایا میں کیا کروں؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا تکلیف نہیں دینا چاہتا، صرف اتنی گزارش کرتا ہوں مولا قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نہیں دینی ہے نا۔ تسی تو میرے خیال ہے کل راتیں دے ستے علی تے اٹھے ہی نہیں بھائی جان، مولا قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے۔ توجہ، فرمایا پھر مولا وہاں تو ساری نسل آدم ہوگی، مجھے ابھی سزا دیں۔ علی بادشاہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا یہ بات یاد رکھ، جو تو نے جرم کیا ہے نا، تیرے جرم کی 3 سزائیں ہیں، سزا موت ہے، طریقے 3 ہیں۔ شیعہ سے مومن سے علی فرما رہے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ تجھ پہ دیوار گرا کے تجھے ماروں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تجھے آگ لگاؤں، بھائی جان خصوصی توجہ، تیسرا طریقہ یہ ہے تجھ پہ تلوار چلاؤں۔ بابا نجم شاہ جی سرکار مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا، پچھلے سال 2 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 12 فروری تھی اور کراچی 10 نمبر کورنگی پہ ماحول کیا بن گیا بی بی سیدہ کے جشن میں، اللہ کرے مصطفیٰ بات جملے کا لطف لے لے، داد نہ بھی دے تو میں راضی ہوں۔ اس نے کہا مولا جو جی چاہے وہ کرے، بے شک مجھ پہ دیوار گرائیں، آئے مولا بے شک مجھے آگ لگائیں، مولا بس عزت کا واسطہ مجھے تلوار سے نہ ماریں۔ علی نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا مولا مجھے یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ او میں قربان ہوا، او میں قربان ہوا، اور جس پہ تیری تلوار چل جائے، خاور صاحب، فخر صاحب، اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔
2 منٹ سے کم میرا مزید فضائل رہ گیا. فرمایا ٹھیک ہے جا کل نماز ظہرین کے بعد نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو چٹیل میدان ہے اس میں آ جانا, میں تجھے تیرے جرم کی سزا دوں گا. بابا نجم سے جی سلطان و ذاکرین ہو بادشاہ, خطیب کیا کرے, کون سا دریچہ بند کرے, کون سی ونڈو کو کھولے. ایک ایک بات میں سے اتنی بحثیں نکلتی ہیں کہ دامن وقت میں اتنی وسعت ہی نہیں ہوتی. علی فرما رہے ہیں جا کل آئیں تجھے سزا دوں گا. اور پہچانو مسلمانوں, یہ دور حکومت علی کا جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے, خود آ جاتے تھے. مقداد, ابو ذر, قمر, سلمان, آس پاس کی بستیوں میں اعلان کرا دو کل میں اپنے ایک چاہنے والے کو سزائے موت دوں گا. کہنے کو بات تھی, خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. تماشائی زیادہ ہوتے ہیں نا, خبر خوشبو یہاں پہ تماشائی زیادہ. 2 بندے کھمبے تے چڑھ کے وائرنگ سیٹ کرتے پہ اسن تلے 300 اسن انجی وے دپے اسی. تماشائی واقعی دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. جم غفور, خلق خدا, خلقت, ہجوم اکٹھا ہو گیا. میرے مولا نے 100 گٹھی سرکنڈے کی منگوائی, کانا جسے بولتے ہیں, اس کی سیٹنگ کر کے اسے جوڑ دیا. میرے مولا خود مسند پہ تشریف فرما ہو گئے. جب میں غفیر تھا وہاں سے وہ مجرم بھی آ گیا. اس نے آگے مولا کو سلام کیا. میرے مولا نے اس کے ہاتھ میں جو بھی آگ جلانے کا آلہ تھا وہ دیا. جملے کا وزن کرنا, اس کے ہاتھ میں وہ آلہ دے کے علی نے فرمایا جا ان سرکنڈوں میں جا کے بیٹھ, جا جلا جل. ہائے 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 ہائے, او میں قربان, جا جلا. فخر صاحب 9 مارچ انشاءاللہ جناب بانی کی حیثیت سے, جا جلا جل. اس نے وہ لیا, گیا سرکنڈوں کی اس گٹھڑی کے بیچ میں بیٹھا, اس نے آگ لگا دی. آگ جلنا شروع ہو گئی. یہ جھولی پھیلا رہا ہوں, کچھ نہیں تو 20-25 منٹ پڑھ چکا ہوں. یہ مانگ رہا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, ایک بار ہاتھ ضرور بلند کریں. ذیشان خان باقیوں کی اپنی مرضی. بھائی مشتاق, حالت کیا ہے؟ آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرائے. جس نے منظر دیکھا لوگوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. الامان, الحفیظ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لوگوں نے یہ کلمات دہرانے شروع کر دیے. لوگ حیران ہو گئے. سرکنڈے کو آگ لگتے ہوئے دیری نہیں لگتی. آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرا رہے تھے. وقت بدل گیا, حالات بدل گئے. آگ ٹھنڈی ہوتی 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 ہوئی نہ ٹھنڈی. لوگ ہکا بکا رہ گئے منظر دیکھ کے. اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی. اس کے کپڑوں, میں سر پہ آ جاؤں گا جس سے میرا جملہ ضائع کر دیا مجھ سے بات والے ہو, اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی. ایک بندہ مجمع چیر کے باہر آیا, وہ علی کے سامنے کھڑے کہتے ہیں یا علی یہ کیا ماجرا؟ بلایا خود, سزا خود دی. یا علی وہ تو چلا ہی نہیں, اٹھا جلال کے عالم میں سیدہ کا شہر. اس کے چہرے پہ تماچا مار کے فرماتے ہیں اے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, میرا کام تھا سزا دینا. آگے میرے شیعہ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے؟ تابعدار مجھے مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی محافظت فرمائے, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میر انیس فرما گئے تھے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. شاہ جی تسی سید ہو, میں معافی منگتا ہوں. ایک بہت بڑا گھرانہ ہے, بڑی جلدی میں بہت بڑا مصرع پڑھ گیا. ہم تابعدار بن کے آتے ہیں آپ کے یہاں, معافی مانگ کے جگہ لوکھی لگے تھا. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. انیس فرما گئے تھے دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی رضا سے. اللہ اکبر, یہ حق ہے, یہی تو حق ہے. اس گھر کو رونے کا یہی تو حق ہے. خنجر کو بس 2 منٹ, خنجر کو پہنچتا رہا. ملک شام سے کچھ فاصلے پہ سادات عظام کے قافلے کو کھڑا کیا گیا. کچھ دیر آرام کیا جائے.
بابا نجم شاہ جی تاریخ کہتی ہے جس جگہ کو آرام کے لیے چنا گیا، میں بڑی جلدی کر گیا ہوں، بخدا بنتا ہی نہیں میں ان کے ہوتے ہوئے زیادہ مصائب پڑھوں، میں ایک آنسو کے لالچ میں پڑھ رہا ہوں۔ جس جگہ کو آرام کے لیے منتخب کیا گیا وہ ایک عیسائی کا باغ تھا، وہاں نیزے کھڑے کیے گئے، میرے مولا تلاوت فرما رہے تھے، نو کے ثنا پہ سید بابا نجم شاہ جی نسیم صاحب فرما کے تھے آج کا قاری کوئی قرآن پڑھے نا تو بہار قدس کے نمازی اتر کے اس کا قرآن سنتے ہیں، اور جہاں نو کے ثنا پہ حسین تلاوت فرمائے، اللہ اکبر، تلاوت فرما رہے تھے میرے مولا، اس کونے پہ نیزے کھڑے تھے، دیکھنا بس مجھے، تاریخ کہتی ہے باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، جو دونوں آنکھوں سے بابا جی نابینا تھی، مرشد فلک شیر، دونوں آنکھوں سے نابینا تھی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ اسے شفا نہیں مل سکتی، اس کے کانوں تک تلاوت کی آواز گئی، تاریخ کہتی ہے وہ اٹھی، وہ کوئی اتنی محو ہو گئی اس تلاوت کی آواز میں، نظر بیچاری کو آتا نہیں تھا، وہ ہاتھوں کے سہارے چلتے 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 اسی نیزے کے نیچے آ گئی جس پہ سید الشہداء کا سر تھا۔ سمجھنا ایک بار میرے ساتھ نتیجے تک چلنا، وہاں ایک آنسو مجھے چاہیے، مصائب کے پہاڑ میرے بعد وہ تفصیل سے گریے ہوتے رہیں گے، میں تو صرف اپنا نام لکھوانا چاہ رہا ہوں، جہاں آنسو لکھے جائیں وہاں شاید کوئی آنسو میرے نصیب میں بھی بہہ چکا ہو، میری عاقبت کا سامان ہو جائے۔ وہ نیچے آ کے کھڑی ہو گئی اور وہ محو تلاوت کی آواز، میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں چل آپ براہمن دے مان سلامت رہن تواڈے، میں معافی مانگ کے آتا پیا جملے دا تعلق تواڈے نال ہے، وہ محو تھی تلاوت کی آواز میں، تاریخ کہتی ہے اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں چلا گیا، اس نے ہاتھ ملا، ایک آنکھ کو نور ملا، دوسری آنکھ کو بینائی مل گئی۔ مزید منبر پہ 1 منٹ بھی اب میں پورا نہیں ہوں، یہ میرے جملے کو سمجھنا، اس کی دونوں آنکھوں کو نور ملا، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، نیزے کی نوک، بدن بغیر، نیزے پہ سر، اور تلاوت کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، پتھر کا بنا ہوا ہے وہ بندہ خاور جس نے ہائے تک نہیں کرنی، تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ یہی منظر دیکھ کے حیران تھی، یا اچانک اس نے نیچے دیکھا چند بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، چند بیویاں بابا جی گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، اس نے توجہ وہاں سے ہٹائی، وہ چلتی چلتی ان بیویوں کے پاس آ گئی، خاور سامنے ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی جو سب سے زیادہ ضعیفہ تھی، وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، وہ 4 سال کی عیسائی کی بیٹی اس روتی بیوی کے قریب آئی، اس ضعیفہ کو دونوں ہاتھوں سے ہلا کے کہتی ہے بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنا غم اسے کیوں نہیں بتاتی؟ بابا جی گل آخری ہے، میں سلام پہ کرتا ہوں، تاریخ کہتی ہے اس بیوی نے جواب نہیں دیا، ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بچی برآمد ہوئی، اس 4 سال کی بچی نے اس عیسائی کی بیٹی کے قریب آ کے کہا آمنہ ہم تجھے جانتے ہیں، تو انہیں کچھ نہ کہے، ہم تجھے جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں کچھ نہ کہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے، کیونکہ جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اس کی بہن ہے، جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا، جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اس کی بہن ہے۔ تاریخ کہتی ہے آمنہ نے اپنی ہم سن 4 سال کی بچی کو جواب نہیں دیا، وہ غور سے دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی، وہ چلتی چلتی سید الشہداء کے نیزے کے نیچے آئی، وہ دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے او مظہر العجائب، اے میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا، اے تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے، اے میری سمجھ میں تو نہیں